چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہمیں مذاکرات کے ذریعے راستہ فراہم کرے۔ اب 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے۔ ہم اس ایوان میں مذاکرات کر کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب چاہتے ہیں۔ ہم اس ایوان سے مذاکرات کے ذریعے راستہ چاہتے ہیں۔ ہم نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر ہمیں مذاکرات سے راستہ نہ دیا گیا تو پھر سے سڑکوں پر آئیں گے۔ ہمیں بار بار سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ آئیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائیں۔ اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں اسد قیصر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور حامد رضا شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایک طرف سول نافرمانی جیسے انتہائی اقدام کا اعلان کر رہے ہیں تو دوسری طرف مذاکرات کرنے کے لیے اپنے پارٹی عہدیداروں کو بھی ہدایات دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی نے حکومت کو سنجیدہ مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں سول نافرمانی کی وارننگ دی ہے۔ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ حکومت نے سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا اعلان ہوگا۔ پی ٹی آئی نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے حکمت عملی وضع کر لی ہے۔ نتیجہ خیز مذاکرات تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان حالات میں کیا حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو پائے گی، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے کئی لیڈرز بھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سول نافرمانی کی کال پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نوشتہ دیوار کو کیوں نہیں پڑھ رہے کہ اپنی قید سے پہلے اور قید کے دوران بھی پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست نے اسے ناکامیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ لانگ مارچز، جیل بھرو تحریک، جلد سے جلوس اور اب فائنل کال کی ناکامی کے بعد کیا سول نافرمانی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی کو مکمل طور پر سیاسی آپشن ہی اختیار نہیں کر لینا چاہیے؟ اپنے خلاف مقدمات کا عدالتوں کے ذریعے سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے پاس قومی اسمبلی میں 80 سے زائد ارکان ہیں۔ کے پی کے کی صوبائی حکومت ہے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کو اب دوسری ہر آپشن کو چھوڑتے ہوئے اس سیاسی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ بانی پی ٹی آئی کی سیاست اور پی ٹی آئی میں اندرونی تقسیم کو دیکھتے ہوئے کیا بانی پی ٹی آئی واقعی نیک نیتی کے ساتھ حکومت سے مذاکرات چاہتے ہیں یا پھر کوئی ڈبل گیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی پر پینل سے سوال کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، حماد غزنوی اور افتخار احمد صاحب۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پارلیمنٹ مذاکرات کے ذریعے راستہ فراہم کرے، بیرسٹر گوہر۔ سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو سول نافرمانی، شوکت یوسفزئی۔ کیا بانی پی ٹی آئی واقعی پارلیمنٹ کے ذریعے مذاکرات کا راستہ چاہتے ہیں؟ شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں کیا بانی پی ٹی آئی نے طے کر لیا ہے کہ وے فارورڈ اسی روٹ کے ذریعے ملے گا؟ جن مسائل میں پی ٹی آئی ہے اس کا راستہ صرف سیاسی بات چیت اور اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ چلنے میں ہے یا پھر یہ کچھ اور ہے؟ عائشہ، اگر تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں پھر تو ایک واقعی میں بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اگر اور کسی چیز سے ہم کنونس نہیں ہوتے تو علی امین گنڈاپور کا مذاکرات کرنے کا جو عندیہ ہے یا اس کے شامل ہونا ہے وہ بہت بڑی تبدیلی کا مظہر ہے۔ دوسری بات، آپ نے زیادہ سوال اپنا جو ہے شوکت یوسفزئی کے اس ریمارک کے اوپر کیا کہ سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو سول نافرمانی ہوگی، اور پھر یہ چلتی رہے گی جب تک کہ سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوتے یا مذاکرات کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ شوکت یوسفزئی صاحب بڑے اہم آدمی ہیں، پچھلی صوبائی حکومت میں ان کے شاید انفارمیشن منسٹر بھی تھے، پھر ہٹا دیے گئے، پھر مشیر ٹائپ رہے۔ مجھے نہیں پتا آج کل ان کے پاس کیا پوزیشن ہے، اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں بھی یا نہیں، میرے خیال میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ان کا کہا جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت اہم آدمی ہے۔ لیکن میں بیرسٹر گوہر کی بات پہ جانا چاہوں گا جو کہ پارلیمنٹ میں ہوئی، جو کہ ایک ریپرزینٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، ایک جو لیڈرشپ ہے، ایک لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف سے، لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے ایک ریپرزینٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو لینا چاہیے۔ میرے خیال میں اس کے اندر جو اظہار کیا گیا وہ بہت مناسب ہے، بہت اچھا ہے۔ ہم یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ فورم ہے، عدالتیں فورم ہیں، سیاست کو رستہ نکالنا چاہیے، رستے بند نہیں ہونے چاہیے، رستے کھلنے چاہیے۔ سیاست ہی رستے نکالا کرتی ہے۔ بند گلی میں جب بھی جائے گا کوئی حکومت جائے گی، کیونکہ سیاسی حکومت جائے گی، یا اپوزیشن جو کہ سیاسی اپوزیشن ہوگی وہ جائے گی، تو وہ سیاست کا فیلئر ہے۔ تو یہ تو سب بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک اور بھی احساس کرتے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس کو بھی ایک ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے ٹائم اینڈ اسپیس، اس میں بھی اس کو میجر کر لیتے ہیں۔ اسپیس کیا ہے؟ اسپیس ایسی ہے، پولیٹیکل اسپیس جسے کہا جاتا۔ میرا حال ہے عمران خان نے 24 نومبر کے بعد یا 26 نومبر کے بعد پولیٹیکل اسپیس لوز کی بہت ساری۔ ایک ایسا فائنل کال، ایک ایسا فائنل مارچ جو کہ یہاں کے آ کے اس نے کچھ نتائج حاصل کرنا تھے، وہ تتر بتر ہو گیا۔
نقصان بھی ہوا، اس کی دوسرا حصہ ہے، لیکن وہ جو مارچ تھا، وہ جو کال جو تھی، وہ مناسب جو اس کے اہداف تھے حاصل نہ کر پائی. تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب عمران خان خاموش ہو کے بیٹھ جاتا؟ اس کو بھی معلوم ہے کہ مجھے وقت لگے گا پارٹی کو واپس لاتے ہوئے، اس کے اندر جو دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کو مرہم ان کے اوپر لگاتے ہوئے، ان کو واپس اکٹھا کرتے ہوئے، باہر جو لیڈرشپ رہ گئی ہے اس میں جتنی قابلیت ہے وہ کس طریقے سے اکٹھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہوتا ہے یہ اسپیس، ٹائم اینڈ اسپیس. اس کو ٹائم چاہیے تھا. اس ٹائم کے اندر اس اسپیس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس اسپیس کو استعمال کرنا ہے اپنے آپ کو اب اس طرح سے سیاسی طور پر قائم رکھ کے، پارلیمنٹ کے اندر، عدالتوں میں ان کے مقدمے چل رہے ہیں، یہ سب کی چیزیں. اور یہ سب چیزیں کبھی ہمارے ہاں بے وجہ نہیں ہوا کرتی، کچھ نہ کچھ پیچھے ضرور سمجھ بوجھ ہوتی ہے. کبھی کوئی کسی اور کی سمجھتا ہے، کبھی کوئی سمجھا پاتا ہے کسی کو. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھ آ گئی ہو، کچھ سمجھا بھی پا دیا گیا ہو، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں اس نہج پہ چل پڑی ہیں. پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے؟ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ایک سیاسی عمل کو پھر سے ایک اہمیت ملی ہے، اور وہ سیاسی عمل جو ہے وہ اس امید کے ساتھ کہ کوئی بہتر راستے تلاش کرے گا. جہاں نہیں ہوئے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ ہمارے سامنے شام کی مثال ہے، ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے، ہمارے سامنے جنوبی کوریا کی مثال ہے. یہ تینوں پچھلے ریسنٹ ٹائمز کے یہ ایگزامپلز ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر سیاسی طریقہ کار استعمال نہیں کیا جاتا، جہاں پر پبلک اوپینین کو نہیں امپورٹنس دی جاتی، ان کے نمائندوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی شاید ممکن ہے، اور میں دور کی کوڑی لا رہا ہوں، بہت دور کی کوڑی ہے شاید اس وقت میں، لیکن جہاں پر ایک سیاسی مثال کے طور پہ کہ آئندہ کسی کا لایا عمل یہ ہو کہ پیپلز پارٹی اور کسی اور کو ملا کے ایک اور تبدیلی کی کوشش کی جائے. اس تبدیلی کی کوشش کے اندر اپنی سیاسی ساکھ کو بہتر کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے. دوسرے ساتھی جو ہیں، جو کولیشن پارٹنر، انٹینڈڈ کولیشن پارٹنر ہیں، اس کی سیاسی ساکھ بھی بہتر ہونی چاہیے. ایک سیاسی عمل کی پیروی ہے اس کا. اور فائنل بات کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے حکومت ریئیکٹ کرتی ہے نا ان چیزوں کے اوپر، یعنی انفارمیشن منسٹر آف دا گورنمنٹ کیا کیوں پریشان ہے؟ ایک سیاسی عمل شروع ہونے جا رہا ہے نا، وہ ایک سیاسی حکومت ہے، یہی تو وہ چاہتے تھے. ایک منسٹر فار ڈیفینس کیوں پریشان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پریشان ہو کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں؟ 9 مئی کی وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے، اس سے آگے جانے کا وقت ہے نا، ملک کو، قوم کو آگے لے کے جانے کا وقت ہے. وہ معاملات عدالتی ہیں، ان کو عدالت کے اندر چلنا چاہیے، چل رہے ہیں. کل ہی ہم نے ڈسکس کیا جنرل فیض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو تھوڑی اجلت نظر آتی ہے، جو ایک ڈسکمفرٹ نظر آتا ہے حکومت کے اندر، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو سیاسی ایک پتا ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جان تو ہوگی، اسی وجہ سے پریشان کیے ہوئے. کتنی اس میں جان ہے یہ تو آنے والے دن طے کریں. آپ سے میں شہزاد صاحب ایک بات جاننا چاہوں گی. آپ 5 رکنی کمیٹی میں سے آپ نے علی امین گنڈا پور کا نام لیا کہ اگر وہ ہیں تو کچھ نہ کچھ تبدیلی، مگر ان کا تو اپنا کریکٹر جماعت کے اندر بہت بڑا سوالیہ نشان. ایون یہ ابھی آخری فائنل کال کو لے کر بھی وہ خود اپنی جماعت میں کرٹیسائز ہو رہے ہیں، ان کے کریکٹر پہ، رول کے اوپر مستقل سوال اٹھ رہا ہے. آپ نے کس اینگل سے کہا کہ اگر وہ کمیٹی میں ہیں تو پھر واقعی کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ ہاں، 2 چیزیں. ایک چیف منسٹر آف اے ویری امپورٹنٹ پروونس، کوئی بھی صوبہ ہوگا، فیڈریشن کا حصہ ہوگا اور بہت اہم حصہ ہے، اس کا چیف منسٹر ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑی اہمیت اس شخص کی نہیں ہو سکتی. جب تک ہے اس وقت تک اہم ہے. نمبر 2، ایک ایسا آدمی جو کہ اپنے آپ کو محمود غزنوی اور سومناتھ کی مثالیں دیتا ہے، جب وہ مذاکرات پہ آ جائے، بات کرنے پہ آ جائے تو بہت بڑی تبدیلی ہوا کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی میں اس پوائنٹ آف ویو سے ذکر کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ وہ بھی شاید پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ ہمارا ایک ایسا آدمی جو ہر وقت بڑھ کے مارنے کے اس انداز میں بات کرتا تھا، اب وہ بھی اس گفتگو کا حصہ بنے گا جو کہ سیاسی گفتگو کے حصے پیرائے میں لائی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، پارلیمنٹ ہمیں مذاکرات کے ذریعے راستہ فراہم کرے، ہم اس ایوان سے مذاکرات کے ذریعے راستہ چاہتے ہیں. وہ بات جو مستقل پی ٹی آئی کو ریئلائز کروائی جاتی رہی کہ آپ کا راستہ اپنے پولیٹیکل ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہے، آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، راستے اختیار کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی اپنی خواہش کا اظہار اس 5 رکنی کمیٹی کے ذریعے کر رہے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی کی ایم این ایز کی سوچ نے مجبور کر دیا اور فار دا ٹائم بینگ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھ لو اگر تم اس راستے سے کچھ نکال سکتے ہو؟ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. کون؟ بانی پی ٹی آئی یا پارلیمنٹ؟ بانی پی ٹی آئی، دی پارٹی جس کو یہ احساس ہوا. ہم تو شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹری ایک فورم ہے جہاں پہ آگے بات ہو سکتی ہے، اور مستقبل میں بھی جو فورم ہوگا وہ پارلیمنٹ ہی ہوگی. اور کسی کا خیال ہے کہ دھرنوں سے اور جلوسوں سے اور جلسوں سے اور بلٹ پروف جیکٹ پہن کے آنے سے
چیزیں ریزالو ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی، ایبسولوٹلی ناٹ. اور ایک صوبے کی طاقت کو استعمال کر کے وفاق پہ چڑھائی کا رویہ ول پے نو، ناٹ ایٹ آل. پارلیمنٹ، ڈائلاگ. لیکن سوال ہے کہ یہ جو شوکت یوسفزئی نے جو اگلی چیز فرمائی ہے، آج تاریخ ہے 11 دسمبر محترم، 14 دسمبر کو وہ جا رہے ہیں پھر ایک دفعہ بہت بڑا ہنگامہ شروع کرنے. بدھ اور جمعرات کے درمیان کون سا وقت ہے جس میں یہ بیٹھ کے بات کی جائے کہ شوکت یوسفزئی کی جو دھمکی ہے سول نافرمانی کی وہ واپس ہو جائے گی؟ پہلے تو اصولی طور پہ ان کو یہ بات کہنی ہوگی کہ ہم کوئی سول نافرمانی وغیرہ نہیں کر رہے، اب ہم معاملہ طے ہی پارلیمنٹ کے فلور پہ کریں گے. ایک بات. اور جو مقدمات 9 مئی کے حوالے سے ہیں، 24 مئی کے حوالے سے ہیں، عدالتیں جو رستہ بھی اپنائیں گی ہم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، جیسے انہوں نے کیا 280 لاشوں کا. یہ باتیں ان کو واضح طور پہ بتانی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ یہ کھیل بھی کھیلیں اور ایک طرف یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جی ہم تو بڑے اچھے بچے بن گئے ہیں. آپ کو اچھے بچے بننا ہوگا. اگر آپ اچھے بچے بن رہے ہیں کسی مقدمے کی بنا پر تو وہ ایکسپوز ہو جائے گی بات. کیونکہ میں نہیں سمجھتا 11 دسمبر کو یہ بات کہنا اور 14 دسمبر کو، کچھ دیر پہلے دونوں جانب سے کہا گیا کہ باضابطہ، حکومت نے کہا ابھی ہمیں پی ٹی آئی نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا، اور خود بیرسٹر گوہر کا سٹیٹمنٹ بھی آیا جب صحافیوں کی جانب سے رابطہ کیا کہ ابھی ہم نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا. لیکن باضابطہ رابطہ محترمہ جو میں نے پڑھا ہے پولیٹیکل سائنس میں، اس میں تو تجاویز پیش کی جاتی ہیں کہ یہ ہم ان چیزوں پہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. جن چیزوں پہ وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ 2 پوائنٹ ہیں. یہ سارے کے سارے قیدی رہا کرو اور عمران خان کو رہا کرو. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فی الحال یہ ذرائع سے ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑا پیچھے ہٹی، اس کو آگے یہ ذرائع کہ دیکھو نا، دیکھو میں ابھی وہ کھول نہیں رہے نا بہت سی باتیں انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں ڈائلاگ. یار دیکھیں ایسے نہ کریں، وی آر ہیونگ اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. 11 تاریخ کو ہم بات کر رہے ہیں، 14 کو وہ سول نافرمانی شروع کر رہے ہیں. سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی سمجھ گئے ہیں کہ پارلیمنٹ اور ان کے سیاست دان جو دوست ہیں، جو کلیگز ہیں، جو ان کی طرح منتخب ہے، وہی رستہ ہے؟ کیونکہ آج تک وہ اور رستہ سمجھتے رہے. وہ کہتے ہیں یہ بنا طاقت کے ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، بنا اختیار کے ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا. کیا وہ سمجھ گئے کہ ان کو بات یہی کرنی ہے، وہ راستہ نہیں ہے؟ دیکھیں اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے منتخب اراکین کے بارے میں وہ پارٹی رہنما جو مرضی کہیں. میں ایک عام شہری کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ 11 دسمبر کو یہ کہنا کہ، اور یہ کہنا بھی کیا، دیکھیں آپ ہی کا فریم کیا اس سوال ہے، راستہ فراہم کرے. راستہ فراہم کرنے کے لیے لکھی پڑی بات ہوتی ہے کہ یہ پوائنٹس ہوں گے جن پہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو سول نافرمانی. اب 11 دسمبر کو یہ بات کرنا اور 14 دسمبر کو سول نافرمانی کا اعلان کر دینا، ان 3 دنوں میں مجھے بتائیں وہ ایک ان کی رائے ہے اگر مذاکرات آگے نہیں بڑھتے، یا آپ اس کو ایک دباؤ ڈال رہے ہیں؟ بھائی 11 تاریخ کو یہ بات کرنا، میرے دوست 11 تاریخ کو یہ بات کرنا اور 14، میں کہتا ہوں 14 کی سول نافرمانی کا فیصلہ واپس لے، اناؤنس کرے. یہ ہوگا آغاز ان کی طرف سے، یہ آغاز ہوگا ان کی طرف سے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ راستہ چاہتے ہیں. دیکھو انہوں نے کیا مانگا ہے، انہوں نے کیا چاہتے ہیں، تو جو بات بھی کی گئی سول نافرمانی کی اس سے بیک آؤٹ کریں. انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا راستہ فراہم کیا جائے. 11 کو وہ راستہ فراہم کرنا چاہتے ہیں، 14 کو وہ سول نافرمانی پہ جانا چاہتے ہیں. تو پھر تو نہیں ہوگا نا. ڈالنے کی کاوش ہے ایک، اگر وہ مذاکرات چاہ رہے ہیں. آپ کی پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ وہ اپنی اس پوائنٹ سے پیچھے ہٹے اگر ان کو بات کرنی ہے مذاکرات. ٹھیک ہے.